جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو کہیں بھی دنیا کے کسی قانون میں نہیں لکھا کہ آپ ڈے ٹو ڈے ٹرائل کریں۔ اگر آپ ایک ٹرائل چلا رہے ہیں جس میں سزائے موت ہو سکتی ہے، اور اگر آپ ایک ٹرائل چلا رہے ہیں اتنے سخت کنڈیشنز میں کہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ میرے پاس ایک عام پیڈ ہے، یہ پنسل ہے، یہ ریمارکیبل کا، اس کا یہ اوپر ٹاپ دیکھ رہے ہیں جس سے میں صرف اس کی اریز کرتا ہوں، اس کو اڈیالہ جیل میں توڑا گیا تھا کہ اس کے اندر کچھ ہے تو نہیں، اور میں جب جا رہا تھا تو مجھے بھی کہا گیا کہ آپ کو سادہ کاغذ ہم ادھر ہی دے دیں گے، اور ہم جاتے ہیں تو 1 گھنٹے 45 منٹ کے بعد ہماری اپنی کتابیں آ جاتی ہیں، اور یہ بار بار ہم کورٹ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ جس طرح آج پریس کانفرنس کرے آپ لوگ جائیں نا جی، یہ آپ میں سے 2 3 4 ملک صاحب بیٹھے ہیں، یہ آپ لوگ تو موجود تھے وہاں پر، کس قسم کے سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہی تو ہم نے منشور میں ڈالا کہ ایک ملک ایک دستور ایک قانون، ایک کے لیے ایک دوسرے کے لیے دوسروں۔ ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے اس بات کو کہ ہمارے رائٹس کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، بالکل غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے وہ ٹرائل پروسیڈ کیا جا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں الیکشن کے موقع پر کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، حکومت بنا جائیں گے، تو اس چیز کی کیسے آپ اشور کریں گے کہ آپ کے کینڈیڈیٹس کسی دوسری پارٹی میں الیکشن کے موقع پر نہیں جائیں گے؟ ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں ان کینڈیڈیٹ نے نامینیشن فارم فائل کیے تھے، ان کے ساتھ ایفیلیشن ہماری پارٹی کے ساتھ ہے، وہ عرصہ دراز سے ہماری پارٹی کے ساتھ ہی رہے ہیں، ہمارے آزاد نشانات پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ مجھے خود اپنا جو نشان الاٹ ہوا اچانک وہ 9 بجے الاٹ ہوا تھا، اس سے پہلے مجھے خبر آئی کہ 9 بجے الاٹ ہوا، جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو 11 بجے آیا تھا، تو اس لیے فیصلے آنے سے پہلے ہمیں نشانات الاٹ کر دیے گئے تھے۔ اب وہ آزاد ضرور ہوں گے، آزاد نشاناتوں پہ ہیں، لیکن وہ ان کی پارٹی کے ساتھ بڑی لائلٹی ہے، سخت وقت میں کھڑے ہیں، سخت وقت میں کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے کے سارے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بیرسٹر گور صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو مشکلات ہیں، مرکزی قیادت جیل میں ہے، اس کے باوجود آپ لوگوں نے جامع منشور جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ میرے 2 سوالات ہیں۔ ایک، آپ نے عدلیہ سے یہ ساری جو انٹرفیئرنس کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ سائفر کیس میں جو فیئر ٹرائل آپ کو نہیں دیا جائے، عدلیہ کی جانب سے آپ کو پہلے بھی امیدیں تھیں، لیکن اب جو بلے کا انتخابی نشان تھا وہ بھی آپ لوگوں سے چھین لیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ عدلیہ سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کو فیئر پلے جو ہے وہ دیا جائے۔ تو جس بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لوٹنے سے آپ دعا مانگتے ہیں۔ دیکھیں 2 چیز، ایک سوال یہ ہے، اس کا دیجیے گا۔ ایک سوال لے رہے تھے، اس کا میں لے رہے تھے۔ دیکھیں جہاں تک آپ نے جوڈیشری کی بات کی ہے، یس ہم نے عدلیہ پہ ہی اعتماد کرنا ہے، اور قانون کے ادارے اور آئین کے ادارے میں رہتے ہوئے ہی عدلیہ کے پاس جانا ہے ریلیف کے لیے، یہی قانونی طریقہ کار ہے۔ ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں، بار بار یہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کبھی تو ان کو ہماری آواز جو ہے نا جس انداز سے ہم سنوانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی کبھی سنائی دے، اس لیے۔ لیکن ہمیں عدلیہ بھی ٹف سرکمسٹانسز میں کام کر رہی، یہی ریزن ہے میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، ہم جوڈیشل ریفارمز لے کے آ رہے ہیں۔ جوڈیشل ریفارمز میں ہم جس طریقے سے لے کے آ رہے ہیں وہ میں نے تذکرہ کیا، وہ جوڈیشل ریفارم لانے کا جو سب سے بڑا ہے، جس طریقے سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، جو آئینی طریقہ کار دیا لا رہے ہیں، اس میں ہم امینڈمنٹ کریں گے انشاءاللہ، آئینی امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں، اور جو ججز ہیں ان کے لیے ٹینیور کا بھی ہم اس کی فکسیشن کی بھی بات کریں گے، اور ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے سول ججز کی اور ڈسٹرکٹ ججز کی، اس کا بھی ریفارم ہم لے کے آ رہے ہیں۔ اس دفعہ نوجوانوں کے لیے کیا ہے، خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں 15 لاکھ نوجوان برین ریس ہو رہے ہیں، کچھ چیزیں جتنا نکات اناؤنس کریں گے تاکہ نوجوان۔ دیکھیں نوجوانوں کے لیے ہم نے ان کی اسکیم پرو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہم پوری تفصیل شیئر کریں گے، 168 پیج پہ ممنوع ہے، اور آپ کو پسند آئے گا، اور آپ کو وہ ڈفرینشیٹ کر جائے گا کہ باقی پارٹیوں میں وہ نہیں ہے جو ہم نے ان کے لیے لے کے آئے۔ ہم چاہتے ہیں یہی ریڑھ کی ہڈی ہے ملک کی، یہی ہے جو ترقی کے راستے پہ لے کے جائیں گے، یہی ہے جو پاکستان کی پالیٹکس میں اور ہر انسٹیٹیوشن میں رول پلے کریں گے، یہ ہم ان کو آگے لے کے جائیں گے۔ جو اسکیمز ہماری ہیں، جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا سوشل سیکٹر میں ہم زیادہ ریفارم لے کے آئیں گے، ہم وہی اسکیم جو پناہ گاہیں ہم نے بنائی تھی ان کو بڑھائیں گے بھی، ان کو دیں گے بھی، کیونکہ ہم پاکستان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ سے لے جاتے ہوئے ہم ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو۔ ہو رہی ہے اور اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے اسلام آباد میں کچھ جگہ پہ چھاپے مارے
अभी कराची कंपनी में मैसिव पुलिस का छापा लगा हमारी रैली के ऊपर अभी जस्ट आपकी क्या हिदायत है? क्या आप खुद भी यहाँ हम हिदायत जारी कर चुके थे कि जो कैंडिडेट है जिस कंस्टिट्यूंसी में जा रहा है, देखिए हमारा ये एहतजाज नहीं है, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये तो रैलीज़ है, अपने कैंपेन के सिलसिले में रैलीज़ है। तो कैंपेन को जो इस्लामाबाद का कैंपेन निकालेगा, अगर वो NA46 का है तो NA46 में ही निकालेगा, अगर NA47 में NA47 में लगाएगा। वो हर कैंडिडेट मुतालिका कैंडिडेट अपने ही अला कंस्टिट्यूंसी में उस रैली को आप लीड करें। और ये कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन में भी है और ये हमारा राइट भी है, पहले भी ऐसा होता रहा है। आप उसके लिए जगह मुतय्यन करके लेके जाते हैं, वो अपने जो कंस्टिट्यूंसी उसके किसी एक एरिया में निकालेगा, फौरन तरीके से डिस्पर्स होगा एट द एंड ऑफ द डे। अगर वो 0 पॉइंट से जाएगा तो सर जी, आपका जो मंशूर था उसमें ये था कि आप असम्बली की मुद्दत को कम करेंगे, सेनेट को 5 साल और कौमी असम्बली को 4 साल करेंगे। सर, आपकी आज तक कोई जमहूरी हुकूमत 3 साल से ऊपर गई नहीं है। आप एक ऐसा बिल पेश नहीं करेंगे सर जिसमें जो है पाकिस्तान का भला हो? कोई एक मुआहदा जो बड़ा मुआहदा होता है सर, जो 8 साल 10 साल में मुकम्मल वो हमने उसमें लिखा है, नहीं होता सर 3 साल में। वो इंशाल्लाह आइंदा होगा, रिफॉर्म लेके आएंगे, आइन में इंशाल्लाह तरमीम होगी तो होगा। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट 1-2 क्वेश्चन सर। 4 डेज का प्लान किया था और 100 डेज का प्लान किया था। इस पर तो आपने ऐसा कोई रैपिड एक्शन प्लान जवाब के सामने नहीं रखा आपने के नाम 2018 में 100 डेज का प्लान किया था। इस दफा आपने कुछ सोचने का प्लान नहीं किया। हम पहले रिफॉर्म्स लेके आएंगे, फिर आपको कटअप देंगे। उसमें हमने लिखा है, हमने 6 महीने लिखे हैं। इस मरतबा हमने आपको जो प्लान दिया हुआ है कि विद इन 6 मंथ्स हम करेंगे, तो आप उसको देखेंगे हम 6 मंथ्स वन एट अ टाइम। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हमेशा से करते आ रहे हैं, तो अभी भी जो आज का जो दिन है, जनसंख्या का दिन है, तो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो कुछ आवाजें ये उठ रही हैं कि हो सकता है कि प्लान डी मींस के सरप्राइज दे दें कि इलेक्शन से बाइकआउट है, कुछ है नहीं। देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की हिदायत के मुताबिक पहले दिन से चली आ रही है। हम इलेक्शन प्रोसेस का और इलेक्शन का बैलेटिंग का कोई बॉयकॉट नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए। हम ऑन एंड ऑफ जब भी ज़्यादतियाँ होगी वो आवाम के सामने लेके आएंगे, अदलिया के सामने लेके आएंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आएंगे कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आप मुमकिन बनाएं, लेकिन बाय ऑल मीन्स वी विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन इंशाल्लाह। नहीं, देखो, ये इसको बेहतर बनाने के लिए एक तरीक़ाकार है, नथिंग रॉन्ग विद इट। और हमारे पास जो कैबिनेट बनेगी, कैबिनेट ही MNAs और सेनेटर से ही बन करके रहेगी। वो प्राइम मिनिस्टर होगा और वो प्राइम मिनिस्टर लेके आएगा। और प्राइम मिनिस्टर को आपने अगर रिमूव करना है तो उसमें एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस मौजूद होता है, लेकिन वी वांट टू गो ताकि हर आवाम, हर शहरी का जो वोट है वो मैटर करे। पॉपुलर वोट जिसको मिले वो पॉपुलर वोट सर से बन के आ जाए। नहीं, वो देखो, साइपर केस तो पाकिस्तान में ही चलाएंगे और पाकिस्तान में ही चैलेंज करेंगे। वो देखो, वो हमारे जितने भी, मैंने पहले भी जिक्र किया कि जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं वो हमारे साथ बड़े लायल हैं और सख्त वक्त में हमारे साथ रहे और बड़े अरसा दराज से हमारे पास है। और ये सारी सियासी लोग हैं, इनका एक पॉलिटिकल करिया होता है और वो अपने पॉलिटिकल करिया को दाग नहीं करने देते। पब्लिक भी एक रिसेंटमेंट होती हैं जब आप जाते हैं, तो इसलिए हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि सारे हमारे कैंडिडेट हमारे साथ ही रहेंगे।